اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 60 کی حدیث نمبر 13، اور اس جلد کی اس والیوم کی اوورال حدیث نمبر 556 سے ہم اپنا سبق دیکھیں گے آنورڈ، اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، ضروریات، بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کر کے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 60، جس کا عنوان کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بیان، یہ اس چیپٹر کا ٹاپک ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جب سے یہ شروع کیا ہے، یا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور خرچ میں احتیاط کرنے کا، اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا، اور دوسروں کے آگے ضرورت سے زیادہ اگر سوال کرے تو اس کا کیا انجام ہے، تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس میں اب یہ جو معاملہ یا اب یہ جو چیپٹر ہے کہ نظر کرم کرتے ہوئے محبت اور شفقت کے ساتھ اور سخی دل کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں، اور پھر ان سب کے بڑھ کر کے اللہ سے ایک امید، اللہ کے اچھے اجر کی امید رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، جو یہ چیپٹر ہے۔ اس کے بڑھتے ہیں ہم، جب اگلی حدیث کی طرف بڑھیں گے تو ہمارے اوپر مزید انفولڈ ہوگا، اور کچھ یاد دہانی جو ہے ہماری وہ بھی آ جائے گی، جو پچھلی ہم نے حدیث پڑھی اسی متعلقہ۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق، جو کہ حدیث نمبر 556 ہے، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 13 ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا، صدقے نے مال کبھی نہیں گھٹایا یا کم نہیں کیا، اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور عفو درگزر کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اونچا کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہیں، یہ دو تین باتیں جو ہیں ان کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ نمبر 1 تو صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کے مال میں یا اس کی جو بھی اس نے خرچ کیا ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ جو ہے وہ ملے گا ہی۔
چاہے وہ اضافہ جو ہے یا چاہے اس کا نفع جو ہے اس دنیا میں اس مال میں اضافے کی شکل میں ملے، چاہے اس صدقہ کرنے کے ذریعے سے مال میں برکت آ جائے۔ اضافہ اور برکت یہ دونوں الگ الگ معنی اور مفہوم رکھتے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش پہلے کی ہوئی ہے کہ اضافے سے مطلب ہے کوانٹیٹیو ایڈیشن، کہ کوانٹٹی میں زیادہ بڑھ جانا، اور برکت کا مطلب ہے کہ کوانٹٹی اتنی ہی رہے لیکن اس کی افادیت، اس کی جو اس کے فائدے ہیں، اس کے بینیفٹ جو ہیں، یا اس کی جو تسکین ہے اس کا بڑھ جانا جو ہے، وہ ساری برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اور مختلف انداز سے جیسے کہ بلاؤں سے بچا دینا، یا کوئی مشقت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ اس سے وہ مشقت کوئی دور ہو گئی، اور پھر یہ سارے تو دنیا کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایسا اس کو کچھ ملے، لیکن آخرت کی زندگی میں یا آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، وہ تو کسی صورت بھی ضائع اور گم ہونے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے ایک روحانی تسکین اور سکون جو ہے وہ تو یقیناً ملتا ہی ملتا ہے، جو سو ذلی اور اچھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کو، لیکن باقی دیگر معاملات میں اس کو اندازہ ہو یا پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ امید اور یقین ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے، اور آخرت میں تو ضرور فائدہ اس کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ عفو درگزر، اس میں ایک تو اس کے دو مفہوم ہیں، اور اس کی بہت ساری ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہیں۔ عفو درگزر ایک تو ہے کہ معافی مانگ لینا، اور دوسرا ہے معاف کر دینا۔ یہ دونوں ہی اس معنوں میں مفہوم میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی سے کسی نے کوئی زیادتی ہو گئی بھول چوک میں یا کسی بھی طرح سے، یا کسی نے اگر جان بوجھ کر بھی مطلب ایسا کیا اور بعد میں اس کو سمجھ آ گئی، تو اس کو معاف کر دینا، یا بہت ساری مختلف سچویشن ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے معافی مانگ لینا یا معاف کر دینا اور درگزر کر دینا، تو اس میں بہت ساری سچویشن، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بڑا ہے جو اس نے کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی ایسی بات اس کو کہہ دی، یا کوئی ایسا اس طریقے سے اس کو ڈانٹ دیا کہ اس کو بعد میں ایسی فیل ہوا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میرا چھوٹا ہے، یا میرے تابع ہے، میرے ماتحت ہے، تو وہ اس کو بلا کر اس سے ایکسکیوز کر سکتا ہے مختلف انداز میں۔ ایک تو ہمارے جو آج کل کے جو بڑے فینٹیسٹک قسم کے ورڈز ہیں، آئی ایم سوری، ایکسکیوز می، یہ تو الفاظ ایسے ہیں جن کو کہنے میں کوئی ایسی مطلب جھکاؤ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے الفاظ میں بھی مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے یہ ہو گیا، اگر مطلب مجھے پتہ نہیں تھا یا لا علمی میں مجھ سے ایسا ہو گیا، تو چاہے وہ چھوٹا ہے یا چاہے وہ بڑا ہے، تو اس سے آپ کی طبیعت میں نرمی آتی ہے، اس کی آپ کی طبیعت میں ایک اطمینان آتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے سے اس طرح سے معافی مانگ لیں، اگر کہ میٹر ایسا ہو گیا، تو کہ بڑے اور چھوٹے اور مختلف طبقے کے مختلف ریلیشن شپس کے ساتھ ہو سکتا ہے، مختلف طبقاتی جو فرق ہے ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی آپ سے معافی مانگے، اگر کوئی آپ سے معافی کی درخواست کرے، تو اس کو پھر معاف کر دینا۔ اگر کسی نے کوئی بات ایسی کر دی ہے یا کوئی معاملہ ایسا کر دیا ہے، تو اگر اس کا احساس ہو گیا اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار سوری، دس واز مائی مسٹیک، یا اس طرح سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اس وجہ سے یہ کیا، تو اس کو بھی واپس ریٹرن جو ہے اچھے انداز میں کرنا۔ تو اس کی بھی مختلف شکلیں جو ہیں ہو سکتی ہیں، بہرحال وہ ایک بہت لمبا ٹاپک بھی اور ڈائریکشن بھی ہماری چلی جائے گی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ عفو درگزر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی کرتا ہے۔ یعنی مطلب جو معاف کر رہا ہے اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اس کا دل بھی تھوڑا سا مزید جھکتا ہے، مزید وہ مطلب محبت یا ایک جو جذباتی جو لگاؤ یا رشتہ ہے جو بھی ان دونوں کے درمیان، اس میں ضرور یقیناً اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی
ایسی آر والی بات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جس سے نقصان ہو، اور محبت جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ الفت جو ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملے جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کبھی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کبھی اس سے عزت میں کمی نہیں آئے گی اگر کوئی اس طرح سے عفو درگزر سے کام لے گا تو۔ اور تیسری بات، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اونچا کرتا ہے۔ اور تواضع اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری اور شفقت اور محبت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہ عاجزی انکساری شفقت جو ہے اللہ کے لیے تو یقیناً ہے، لیکن یہ بندوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، یا دوسرے جتنے بھی تعلق والے ہیں ان کے ساتھ عاجزی انکساری محبت شفقت اور نرمی کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کرنا، مطلب ہر طرح کے ان کے ساتھ جو ان کے جو بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، یا جس طریقے سے ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن رہتی ہے اس میں سارا، تو ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اونچا کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ ایک تو دنیا میں بھی اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے مطلب اچھا ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کر رہا ہے وہ یقیناً اس کے ریٹرن میں اس کی عزت کرے گا، اس کی تکریم کرے گا، اس سے محبت کرے گا۔ اور پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا انجام ہے، لکھا گیا بدلہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ درجات کو ضرور بلند کرتا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں اس میں یہ بڑی اہم ہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ایک تو اس چیپٹر کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی، کہ صدقے سے مال جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے اور معافی مانگ لینے سے، عفو درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اونچا مقام یا بلند مرتبہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 14 اس چیپٹر کی، اور والیوم کی حدیث 557 ہے۔ یہ ابو کبشہ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اس میں کافی سارے موضوعات نکلیں گے، لیکن اس کو ہم مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ کسی بندے کا، پہلے 3 باتیں کون سی ہیں؟ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر تذکرہ کیا کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ ہی کرتا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے کی وجہ سے کم نہیں کرتا۔ دوسرا، جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے پچھلی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، یا کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوگی، لا علمی کی وجہ سے ہو جائے، یا اگر کسی نے کچھ ایسا کر لیا قصدن بھی لیکن بعد میں اس کا احساس ہو جائے، تو بہرحال جو بھی کسی کے اوپر مطلب اگر کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے ایک اچھے نیک اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ میرے ساتھ اس نے معاملہ کر دیا، اور ایک ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ گمان بھی ایک ایسی چیز ہے جو شک اور یقین کے درمیان درمیان ہوتی ہے، تو اچھا گمان رکھ کے اس کے اوپر مطلب اللہ کا شکر صبر کیا جائے، اللہ کی توفیق جو ہے وہ مانگی جائے، کہ ہو سکتا ہے اس نے اگر معافی نہیں بھی مانگی، کسی کے ساتھ کسی نے اگر کوئی ایسا معاملہ کر دیا تو مطلب اس نے اگر آپ معافی نہیں بھی مانگی تو اپنے دل میں یہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے، کوئی غلطی ہو گئی اس کو، یا اس کو کوئی احساس نہیں ہے ان چیزوں کا، یا وہ ان چیزوں کو بارے میں سوچتا نہیں، کچھ عادات کا بھی فرق ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، کچھ اپروچ وغیرہ کا بھی فرق ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا گمان مطلب ڈیولپ کرنا اپنے مائنڈ میں، اور پھر صبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس صبر کا اجر ملے گا، امید بھی رکھنا اس صبر پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو ہے جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
آپ نے فقر فرمایا یا اس جیسا ہی کوئی کلمہ؟ اچھا، تیسرا جو ہے وہ ہے جو مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور مانگنا، بھیک مانگنا یا مطلب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے پچھلے 2-3 چیپٹر جو ہیں وہ گزرے ہیں، کہ جو تو ضرورت، بقدر ضرورت اور صرف ضرورت کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں مانگتا ہے، اس کے لیے تو ایک مناسب سے احکامات بھی ہیں، اور مناسب سے طریقہ جو ہے وہ بھی ہمیں ہماری شریعت جو ہے وہ بتاتی ہے۔ لیکن جو اپنی ضرورت سے بڑھ کر مانگتا ہے، چپک کر مانگتا ہے، ایسے مطلب بالکل ایسے چمٹ جاتا ہے جیسے اب اس انداز سے چمٹتے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، زور زبردستی سے کوئی نکال لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جو اس طرح سے دوسروں کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دوسروں سے مانگتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ جو بھی اس کو چیز ملتی ہے اس میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اور اگر کسی چیز میں برکت نہ ہو تو وہ چیز دنیا میں نہ ہی دنیاوی تسکین کا باعث بنتی ہے، نہ ہی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ یا اس کی راحت یا اس کی طرف سے کوئی فائدے جو ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یا تو وہ برکت چھین لیتا ہے، یا اس کے بارے میں بہت سخت قسم کی احادیث بھی ہم نے دیکھی کہ جو چپک کر مانگتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اپنے چہرے کی جراحی یا اپنے چہرے کا گوشت جو ہے اس کو نوچ رہا ہے، یا اس کو مطلب اتار رہا ہے، یا ایک ہم نے حدیث پڑھی تھی جو اس طرح سے مانگتے ہیں بغیر ضرورت سے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب اٹھائے جائیں گے تو پیش کیے جائیں گے تو ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی ایک بہت سخت احادیث بھی ہم نے دیکھی ہیں مانگنے کے حوالے سے۔ تو جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ بس وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہی رہے گا، مانگنے والا ہی رہے گا، وہ دینے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ تین جو باتیں اس میں ہمیں ملی ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں گے پھر اسی طرح سے، کہ ایک تو کسی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، دوسرا اگر کوئی ظلم کرے تو اس پر صبر کرے، کوئی کسی کا ظلم پر اگر اللہ تعالیٰ صبر کرے، سوری بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسرا جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر ایک بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، اور بتانے والی کون سی بات ہے؟ جو پہلی تین باتیں تو قسمیں کھا کر یا قسم کھاتا ہوں تین باتوں پر کہ ہمیشہ یہ ایسا ہی ہوگا، اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں بس اسے یاد رکھو۔ فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک یا صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور اس حق کو ادا کرتا ہے۔ پہلا بندہ کون سا ہے؟ جس کے پاس، جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ یہ علم جو ہے، کیونکہ علم اور مال، یہ علم جو ہے یہ بہت اہم ہے اس پوری حدیث میں یا اس پورے آگے کے سبق میں۔ تو علم کو ہم اگر اپنی یاد دہانی کے لیے مطلب تذکرہ کرتے چلیں، کہ ہم نے کئی دفعہ یہ موضوع ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے، ایک جہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک علم ہے، ایک جہالت ہے۔ تو جہالت اور علم، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، لیکن جہالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر بہت ساری انفارمیشن اس کے پاس ہونے کے باوجود، نالج ہونے کے باوجود، ساری اویئرنس ہونے کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہ حاصل کرے بلکہ الٹا اس کی روش میں اپنے چلے، تو وہ در حقیقت آپ نے جو بھی اس کے پاس نالج، علم، اویئرنیس وغیرہ، انفارمیشن وغیرہ ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، تو وہ در حقیقت جاہل ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ ایک ڈاکٹر جو ہے جس نے ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، مطلب انسانی صحت کے اوپر اتنی لمبی چوڑی پڑھائی کر کے، تو ایک اس نے ڈگری حاصل کی ہے، تو اس کے باوجود وہ اگر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، یا اس کے باوجود وہ اپنے کھانے پینے میں اور اپنے دیگر معاملات میں اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کی اپنی صحت جو ہے وہ بگڑ جائے، تو وہ اس کی ڈاکٹر بننے کا یا اس کا اتنا محنت اور مشقت کرنے کا کیا فائدہ، جب کہ اس کی وہ محنت اور مشقت اس کو فائدہ ہی نہیں دے رہی۔ تو جو اس کے پاس انفارمیشن چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جو بھی اس نے پڑھا ہے، جو بھی اس نے سمجھا ہے، جو بھی اس نے پرکھا ہے، جو بھی اس نے حاصل کیا ہے اپنے معاشرے سے، اپنے تجربے سے،
اپنے مطلب پڑھنے لکھنے سے، تو ان ساری باتوں کو اخذ کر کے اس میں سے اچھی باتیں نچوڑ کر اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کرنا جو ہے، یہ در حقیقت عالم ہے۔ اور وہ علم جو کہ نفع بخش ہو، وہ علم ہے۔ اور جو اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، وہ جاہل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ علم جو ہے یہاں پر ہے، اور علم بھی خاص کر دین کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کہ مطلب کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا واجبات ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، اس کی ساری سمجھ بوجھ رکھنا، ان کے سارے معاملات جو ہیں ان کی پرکھ رکھنا، اس کی جانچ کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ تو یہ علوم شرعیہ جو ہے یہ خاص کر اس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور آل پرسنالٹی جو ہے اس کی طرف بھی یہ اشارہ کر سکتی ہے۔ تو باہر یہ علم جو ہے یہ بہت اہم ہے، اگلے ہمارے جو بھی اگلی حدیث کے اگلا حصہ ہے اس میں۔ تو اب چار بندے جو ہیں، چار قسم کے لوگ جو ہیں، ان میں سے پہلا وہ ہے جسے اللہ نے مال بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ کیا پھر وہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں سے جو حق اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور اس حق کو ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔ اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا اور اس کو مال و دولت بھی عطا کی، لہذا وہ علم اور مال و دولت دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہر لحاظ سے حقوق اللہ جو ہے ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق العباد بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا حق بھی پہچانتا ہے، بندوں کا حق بھی پہچانتا ہے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور یہ سارے معاملات۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے افضل ترین درجوں میں ہوں گے، جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کا مقام ہوگا۔ ایک تو پہلا بندہ ہوگا جس کے پاس علم اور دولت، مال اور دولت جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں۔ دوسرا دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا مگر علم تو دیا مگر مال نہیں دیا۔ دوسرا بندہ، اس کے پاس علم ہے، وہی علم جس کا ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی یا دہانی کی کوشش کی، لیکن اس کو مال نہیں دیا، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب اس علم کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، یا علم کے ذریعے سے وہ کیا کماتا ہے؟ یہی بار بار ہم کئی دفعہ پہلے تذکرہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو کہے کہ میرے پاس تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آپ، مال و دولت تو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن مال و دولت کے علاوہ اس کے پاس جو بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ علم دیا ہے، جو بھی اس کا درجہ ہے۔ اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کوئی 200 کتابیں پڑھ کر یا کچھ ڈگریاں حاصل کر کے کوئی علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ علوم شرعیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے اوپر وہ اچھی طرح سے سوچ بچار کرتا ہے، اپنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق اور واجبات جو ہیں اور فرائض جو ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ سارا وہ بھی اسی علم کے درجے میں، عالم میں پہنچ گیا کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے علم دیا ہے۔ تو اب دوسرا بندہ، اس کے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے۔ اب وہ اس علم سے کیسے فائدہ حاصل کرے گا؟ پس وہ علم کے ذریعے سے وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح خرچ کرتا۔ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی اس آدمی کی طرح، وہ آدمی جس کے پاس علم کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی ہے، جو پہلا جو شخص ہے، اس کی طرح سے میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا۔ بس جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔ یعنی صرف علم، مال و دولت خرچ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا درجہ جو ہے یا اس کا اجر جو ہے وہ اس شخص کے برابر ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ مال و دولت بھی موجود ہے۔ تو اب لہٰذا علم ہے اگر، تو اس علم کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے وہ حقوق و واجبات کو پہچان کر ان کو ادا کر کے مطلب سارے معاملات کرے، اور دولت کے معاملے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہی نہیں، تو وہ ایک رشک کرے اس مال و دولت والے صاحب کے اوپر کہ کاش کہ میرے پاس بھی اس طرح سے ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے اوپر خوش ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے، اس کو دعائیں دے، لیکن اپنے لیے بھی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اگر دے تو میں اس کے راستے میں اس طرح سے خرچ کرتا ہوں، کروں جس طرح سے وہ کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درجات جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور اب تیسرا بندہ ہے، اب یہ علم کی بدولت دوسرے بندے نے پہلے مال والے بندے کے برابر جو ہے اجر حاصل کر لیا بغیر مال خرچ کیے۔
ٹھیک ہے، اب تیسرا بندہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا۔ اب یہاں پر مال ہے، علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذہنیت، کوئی اپروچ نہیں ہے، پازیٹیوٹی کچھ نہیں ہے، یا پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے بندہ وہ، ٹھیک ہے، پس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا کوئی حق اس سے پہچانتا ہے۔ یہ بدتر مرتبے والا ہے، یہ بدتر مرتبے والا ہے، یعنی وہ بندہ تیسرا جس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ علم واپس اسی طرح سے ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ علم کون سا ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مطلب ظاہری طور پر کتابوں میں پڑھا ہوا علم نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ سمجھ علم یعنی فہم فراست اور بصیرت اور یہ سارا کچھ ہے، سارا کچھ تو وہ اس کو نہیں ہے۔ مال و دولت کو پھر وہ اندھا دھند خرچ کرتا ہے، نہ ہی حقوق اللہ پورے کرتا ہے، نہ ہی حقوق العباد اس سے پہچانتا ہے اور پورے کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ بدتر مرتبے میں ہے، یعنی بدتر مرتبہ، اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے علم کے بغیر مال کو خرچ کیا گمراہی کے راستے پر، وہ تو ایک خسارے میں ہونے والا ہے، بدتر درجے میں ہونے والا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، نہ ہی علم، نہ ہی اس کے پاس مال ہے اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر میرے اور وہ لیکن وہ کہتا ہے اب علم کا فائدہ یہاں پر دیکھیں، پچھلے دوسرا بندہ جو اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن علم تھا، اس علم کی وجہ سے اس نے اس مالدار بندے کے برابر، پہلا جو بندہ تھا اس کے برابر اجر پا لیا۔ اب یہاں پر اس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب کس طرح سے خسارے میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح خرچ کرتا ہے، یعنی تیسرے آدمی کی طرح جس نے اندھا دھند طریقے سے خرچ کیا ہے، تو اس اندھا دھند طریقے سے میں خرچ کرتا اس تیسرے آدمی کی طرح۔ بس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا، یعنی اس کا اور تیسرے بندے کا گناہ برابر ہے، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بندے کے برابر اپنے درجے میں یا اپنے بدتری کے درجے میں چلا جائے گا، جس نے علم نہ ہونے کے ساتھ مال اس کے پاس بے شمار تھا لیکن اس نے اس کو فضول کاموں میں اڑا دیا، فضول رسم و رواج میں اڑا دیا، فضول مطلب باتوں میں اڑا دیا، فضول خرچے کر کے اڑا دیا، لیکن اللہ کے اور اس کے بندوں کے، اس کی مخلوق کے حق میں اس کو خرچ نہیں کیا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اشارہ جو ہم نے کیا وہ بہت سارا ہے اس میں، بہت سارے ایسے میٹر جو ہیں اگر ان کو بھی اشارتاً ذکر کرتا چلیں کہ ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سادہ سی جو شریعت ہمیں جو قوانین دیتا ہے نکاح کرنے کا اور شادی کے دیگر معاملات میں، وہ تو میرا حال ہے 1% بھی نہیں ہوں گے، 99% جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں بس فضول طرح کی رسمیں اور بے جا جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ دیگر بہت سارے معاملات ہیں، ہماری تقریبات میں بھی ہے، ہماری تعلیمات میں بھی ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، بہت سارے معاملات میں ہے۔ تو وہاں پر کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس علم کو صحیح طرح سے استعمال کر کے بہترین درجے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور علم کے ساتھ اگر اللہ نے مال بھی عطا کر دیا ہے تو یہ تو پھر سونے پہ سہاگا والی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا یا اس نے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس نے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بندے کو دیا ہے اور اپنی بساط اور اپنی توفیق کے مطابق وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہاں پر دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ علم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لمبی چوڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ بہت ساری سچویشن ہمارے سامنے کبھی آتی ہیں کہ کسی نے اپنی بچے کی یا کسی شادی کے تقریبات جو شروع ہو گئیں اور اس میں مہندی بھی کرنی ہے، مائیاں بھی کرنی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں اس میں ہوتی ہیں، اس کو سب سمجھائے کوئی علم والا بندہ اس کو سمجھائے بھی کہ دیکھو بھائی یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، آپ اس طرح سے مت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر اس کو پہلے نہیں بھی پتا تو اب اس کو بتا دیا کسی نے تو یہ اس کے علم میں آ گیا، اگر اس کے علم میں آ گیا تو وہ اس بندے میں شامل ہو جائے گا جس کے پاس انفارمیشن ہے۔ لیکن اس علم کو پھر وہ کس طرح سے پازیٹیو یوز کرتا ہے یا نیگیٹو یوز کرتا ہے، اس
کے مطابق اس کا پھر اگلا انجام جو ہے وہ ہوگا۔ تو لہٰذا علم کو کسی بریکٹ میں قید کرنا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت وسیع ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، جو مختلف طریقوں سے مختلف وقتوں میں پوری زندگی کے دوران کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ انسان کو ملتا رہتا ہے۔ تو اس جو بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آئے، اس سے جو فائدہ اٹھائے گا پازیٹیو انداز میں، جو در حقیقت وہ کامیاب ہی ہے، یقیناً کامیاب ہے۔ لیکن جو اس کو اس علم کو پس پش ڈال کر اپنی منمانیاں کرتا پھرے، تو یقیناً اس کا پھر انجام جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے معاملات جو ہمارے معاشرتی ہیں، معاشرتی نوعیت کے، ہمارے اجتماعی نوعیت کے بھی ہیں اور انفرادی نوعیت کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 558 نمبر، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے بکری کا ایک بچہ جو ہے، بکری ایک ذبح کی۔ یہ غالباً ہم نے قرآن مجید کا جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، یا ان کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور پھر وہ باہر کہیں تھے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے پھر اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس بکری کا کتنا حصہ باقی ہے۔ وہ بکری ذبح کی تھی تقسیم کرنے کے لیے، یا مطلب کچھ ہم خود رکھیں گے اور باقی تقسیم کر دیں گے اس مقصد کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری کا کتنا حصہ باقی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صرف ایک دستی یا ایک مطلب جو اگلا بازو جو ہوتا ہے اس کا بکری کا وہ ہے، تو ایک دستی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ہی باقی ہے سوائے ایک دستی کے، یعنی یہ جو ایک دستی جو اپنے کھانے کے لیے، اپنے کنزیوم کرنے کے رکھ لیے، در حقیقت یہی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے، یا یہی جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ سارا اللہ نے محفوظ کر لیا، اور اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں قیامت کے دن ضرور ملنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا در حقیقت وہ ہے جو بچا لیا، اور جو اپنے اوپر صرف کر لیا وہ در حقیقت وہ ہے جس کو خرچ کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس کے، کہ انسان کا مال تو وہ ہے، انسان کیسا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے یا تو کھا لیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اس نے اپنے لیے صدقہ کر لیا، یا اپنے لیے صدقہ مطلب آخرت کے لیے اس میں سے کچھ کما لیا۔ تو انسان کا تو مال وہ ہے، اس کے علاوہ باقی سارا کچھ جو ہے وہ تو وراثت ہی ہے، میراث ہی ہے، اور الٹیمیٹلی آخر کار یہ میراث جو ہے اس کا اصل حقدار جو ہے وہ تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ عارضی طور پر مال ملا ہے، جو اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لے، جو اس سے نقصان حاصل کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی منمانی ہے۔ تو وہ مال وہ کسی دوسرے سے اس کو ملے گا، چاہے وہ کما کر لے یا وراثت سے لے، اور زندگی جب اس کی ختم ہوگی تو دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا، چاہے وہ وراثت کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ تو لہٰذا دنیا میں مال خرچ جو کر دیا وہ وہی ہے جو اپنے اوپر خرچ کر لیا، یا جس کو کھا پی لیا۔ ادروائز جو بچا ہے وہ وہی ہے جو آخرت کے لیے صدقہ کر دیا گیا، یا آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندھن باندھ کر نہ رکھو، بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہا کرو۔ بندھن باندھ کر رکھنا یعنی جو بھی پیسہ ہے یا جو بھی مطلب وسائل ہیں ان کو روک کر رکھنا اپنے پاس، ان کو جمع کر کے رکھنا اپنے پاس۔ تو بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن باندھے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے تمہیں عطا کرے گا۔ یہ بھی ایک بڑی عام فہم سی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی حدیث جو ہیں وہ گزر بھی چکی ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل یا رزق دیا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو، یا اور خاص کر ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کے بارے میں یہ ترغیب بہت ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں۔ اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مطلب یہ قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وضع کردہ ہیں، یہ نصیحتیں جو اس قدر اہم ہے کہ کوئی مطلب اگر
جو مال اس کا اضافی ہے اس کو اپنے پاس روک کر رکھنے سے در حقیقت یہ جو حدیث خاص کر بتاتی ہے کہ اپنے پاس روک کر مت رکھو، اس کو خرچ کر دیا کرو۔ اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مطلب بہت زیادہ مال اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو ری انویسٹ کر کے دوسرے معاشی جو معاملات ہیں اس میں انویسٹ کر کے، مطلب ظاہری طور پر تو یہ لگے گا کہ اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی آخر کار معاشرے کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جو ہے، جو اضافی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کر کے ایک اکانومک ایکٹیویٹی کی امپروومنٹ میں اگر آپ حصہ بنیں گے، اس میں بھی معاشرے میں ایک اوورال خوشحالی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، بے روزگاری میں کمی آتی ہے، انفلیشن میں قابو آتا ہے، یہ ساری چیزیں جو معیشت سے جڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس کا بھی آپ اجر حاصل کرتے ہیں۔ گو کہ یہ حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ نہیں ہے، حدیث کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مطلب حقدار ہیں جن کو حق ادا کرو، باندھ کر مت رکھو۔ لیکن ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کے بارے میں کچھ ایکسپلینیشن اگر ہم دیکھیں تو پچھلی حدیث سے ہم لے سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن باندھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا۔ اگر تم لوگوں کو خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں عطا کرنے میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لے گا۔ تو لہذا تمہیں چاہیے کہ جو بھی تمہیں ملے اپنے معروف طریقے سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کرنے کے بعد لازم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرچ ضرور کرتے رہو۔ اسی کی ایک دوسری روایت جو ہے اس کے بارے میں کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو۔ خرچ کرو، گن گن کر رکھنا وہی ہے کہ جمع کر کے رکھنا، اس کی خرچ اور لالچ رکھنا کہ میں اگر خرچ کروں گا تو اس میں سے کم ہو جائے گا، تو وہ اس کمی سے ڈرنا، پھر فقر سے ڈرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سینت سینت کر نہ رکھو، یعنی سمیٹ سمیٹ کر مت رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 560 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، بخل کرنا اور خرچ کرنا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زرہیں ہیں۔ دو آدمی جن کے بدن پر ان کے سینے سے لے کر ان کی ہنسلی کی ہڈی تک لوہے کی زریں ہیں۔ اب یہ لوہے کی زریں اگر آپ مطلب یقیناً پتا ہوگا کہ جنگ میں جو اپنی حفاظتی تدابیر کے طور پر جو اپنے ڈھال کے طور پر اپنے سینے کے اوپر، جو اپنے جسم کے اوپر جو میٹل کا یا لوہے کا جو لباس پہنا جاتا ہے وہ زریں ہوتی ہیں، اور وہ لباس جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مطلب پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی ہوتا ہے یا جسم کے کچھ حصوں کو کور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جتنا زیادہ کوئی خرچ کرے گا اتنا پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اگر لینا ہے تو وہ بہت ایکسپینسو ہوگا، اس کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو منیمم جو ہے، منیمم زرہ جو ہے یا منیمم جو اپنے باڈی کے پروٹیکشن کے لیے ہے وہ سینے کے اوپر ہے، تاکہ سینے کے اوپر دل کے اوپر جو ہے وہ وار اگر کوئی تیر وغیرہ لگے تو دل جو ہے محفوظ ہو جائے۔ باقی مطلب اگر بازو پر یا ادھر ادھر لگتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے یا کوئی زخم ہوا تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن دل اپنے کو یا اپنے سینے کو بچانے کے لیے یہ منیمم پروٹیکشن ہے۔ اور منیمم پروٹیکشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اپنے وسائل جو ہیں یا جو بھی مطلب اس کی قیمت جو ہے اس کو خرچ کرنے کے مطابق ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے کوئی مال یا اس کو پرچیز کرنے کی طاقت تو کم از کم وہ اتنا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پرچیز کرنے کی طاقت ہے تو وہ اس سے زیادہ بازوں کے لیے الگ مل جائیں گے، اس کے ٹانگوں کے لیے الگ مل جائیں گے، پورے جسم کو ڈھانکنے کے لیے جس میں سر اور گردن وغیرہ یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، تو لیکن ظاہر ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ صرف اس لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ یہ سینے سے ہنسلی تک کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس وہ منیمم پروٹیکشن جو ہے اس اب اس کے جو بھی وسائل تھے اس کے مطابق وہ اپنے منیمم پروٹیکشن کے لیے ہی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس توفیق نہیں ہے۔ اب یہ دو آدمی ہیں جن کے پاس سینے کو ڈھانپنے کے لیے صرف سینے سے ہنسلے کی ہڈی جو ہمیں پتا ہے کہ گردن کے اوپر جو ایک ہڈی ہے، گردن نہیں سوری کندھے کے اوپر کی ہڈی جو ہے وہ ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، تو یہ سینے سے کندھے تک
مطلب لوہے کی زرہیں ہیں جو انہوں نے پہنچی ہے، بس ان میں سے خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ جو ہے اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی ہے یا پوری آ جاتی ہے، جو خرچ کرنے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ برکت کیسے ہوتی ہے اس خرچ کرنے کی وجہ سے، کہ اس برکت کو سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اس کی جو جو منیمم پروٹیکشن کے لیے اس نے جو زیرہ پہنی ہے، اس کا فائدہ، اس کی افادیت، اس کی برکت اس قدر بڑھ جائے گی کہ گویا کہ وہ زیرہ جو ہے اس کے پورے بدن پر فٹ ہو جاتی ہے یا پوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پائیں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتی ہے، اس کے پورے بدن پر فٹ ہو کر اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پور جو ہیں ان کو بھی وہ چھپا لیتی ہے، اس قدر وہ افادیت والی وہ زیرہ جو اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہاں تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو کر اس کے نشان قدم کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی، یعنی اس کے جو پاؤں ہیں، پاؤں سے بھی اس کا اضافہ یا اس کے جو ایکسٹینشن جو ہے وہ ملی ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے سے اس زرہ کی وجہ سے جو کہ زمین پر لٹک رہی ہے، کہہ لو جس طرح سے یہ عبایا وغیرہ مطلب وہ عورتوں کا جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے کہ پیچھے سے وہ ان کے نشان راہ مٹاتا چلا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی ذرا جو ہے وہ اس قدر بڑھ کر اس کے سینے اس کے جسم سے باہر نیچے لٹک رہی ہوگی کہ اس کے نشان قدم کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اگر جنگی حکمت عملی کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اہم حصہ ہے کہ جہاں پر چل کر جا رہے ہیں پیچھے اس کے قدموں کے نشان جو ہے وہ بھی مٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس قدر اس کو فائدہ ہے، کتنا ہے؟ منیمم پروٹیکشن اس نے پہنی ہوئی ہے لیکن میکسیمم بینیفٹ اس کو مل رہے ہیں اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس جو بخیل آدمی ہے، جو ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو بخیل کیونکہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کی زرہ جو ہے اس کا ہر حلقہ جو ہے اس اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، یعنی جو جہاں پر اس نے باندھا ہوا ہے وہاں پر بھی اس کو بالکل اس کے چمٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ پچک جاتا ہے اس کے ساتھ، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، یعنی جتنا بھی اس نے پہنا ہوا منیمم پروٹیکشن وہ بھی اس کے لیے مطلب عذاب بن جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے مطلب کہہ لو کہ تکلیف کا باعث بنتا ہے کہ وہ جو ایک چھوٹا سا پہنا ہوا ہے حصہ جو ہے زیرہ کا اپنے صرف سینے کو ڈھانپنے کے لیے، وہ بھی اس کے ساتھ ایسے چپک کر اس کو بجائے اس کے محفوظ رکھنے کے اس کو الٹا اس کو اذیت پہنچاتا ہے، الٹا اس کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ بہترین مثال ہے، اگر اس کو مزید بھی کچھ اینگل سے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے معاملات میں اس کو بچا کر رکھتا ہے، بہت ساری اس کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے، اس کی برکت میں، چاہے اس کے مال میں برکت دے، چاہے اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ اب اس مثال میں اگر فزیکلی دیکھیں کہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اتنے وسائل آ گئے کہ وہ باقی زیریں جو ہے زیرہ کے باقی حصے جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرتا رہے، اور آخر کار اس کو ایک بڑا وسیع اور بڑا کمفرٹیبل قسم کی زرہ جو ہے وہ اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ کر سکتا ہے یا اس کی افادیت میں بھی اس طرح سے برکت اس طرح سے ڈال سکتا ہے کہ وہ اس کی منیمم پروٹیکشن ایسے ہے کہ گویا کہ اس کی میکسیمم پروٹیکشن اس کی ہو رہی ہے، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے لکھا ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، وہ تو دنیا کی کوئی آنکھ جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور دنیا کی کوئی ذہن جو ہے وہ اس کو تخیل بھی نہیں کر سکتا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہیں ایسی چیزوں کا۔ اگلی حدیث جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یا حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے، یعنی جو حلال اور پاکیزہ رزق سے حاصل کی گئی جو آمدنی ہے اس کے ذریعے سے اس کے میں سے صرف ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صدقہ قبول ہی صرف پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے رائٹ ہینڈ سے وہ قبول کرتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، بچھیرا یہ گھوڑے کا بچہ ہے
جیسا کہ گھوڑے کا بچہ بالکل ہی ناتواں اور کمزور سا اور چھوٹا سا ہوتا ہے، جسم کے مطابق بھی، طاقت اور توانائی کے مطابق بھی، لیکن جب اس کو پالا جاتا ہے تو جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ صحیح اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اپنے اعصاب میں کس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ مطلب وہ کس قدر وہ زیادہ پھر فائدہ مند چیز بن جاتی ہے۔ تو ایک بچیرا جو بچے کو پالنے والی بات ہے کہ جب وہ بڑھتا ہے تو کس قدر وہ اضافہ آسودگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کھجور کا صدقہ جو ہے وہ ہے یہاں تک کہ کھجور پہاڑ کی مثل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر جو صدقہ کیا ہے وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے، بڑھتے 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 بڑھتے۔ جو اس میں بھی اسی طرف جو پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی، مفہوم جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہے کہ صدقہ جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی افادیت جو اس میں برکت اس قدر ڈال دے گا، تو ظاہری وسائل جو ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں جو ملیں گی، برکت اس کی یا اس کے مال میں اضافہ، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ اس قدر بڑھا دے گا جو اس صدقے کی وجہ سے کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی نیت اور اس کے ارادے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قدر خالص اور خاص نیت اور ارادے کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اس حدیث میں جو ایک اضافی پوائنٹ جو بہت اہم نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ قبول ہی پرہیز کی پاکیزہ کمائی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پاکیزہ کمائی جو ہے اس میں سے صدقہ، حرام کی کمائی سے صدقہ کیا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، حرام کی کمائی تو دراصل ہے ہی حرام، تو اس میں سے جتنا مرضی آپ خرچ کرتا جائیں اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے ہمارے، خاص کر وہ مالدار طبقہ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جو کاروبار میں جیسا کہ ابھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ وہ سپر پرافٹ بھی کماتے ہیں، مطلب کاروباری افراد جو ہیں وہ اس طرح سے دو نمبر طریقے سے کماتے ہیں، اوپر نیچے ہیر پھیر کر کے کماتے ہیں، کرپشن وغیرہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ اب ان میں سے بندہ کس کس کے اوپر بات کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کمائی سے محفوظ رکھے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کر کے جو بھی ان کی کرپشن ہے یا جو بھی ان کی بے ایمانی ہے اس کو وہ پاک کر لیں گے یا اس سے وہ بچ جائیں گے، تو نہیں، ان کا وہ صدقہ جو ہے یا اللہ کے راستے میں اگر انہوں نے خرچ کیا تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی سے ہوتا ہے، حلال اور طیب کمائی سے، پاکیزہ چیز سے اور حلال چیز سے جو کمائی سے جو صدقہ ہے وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گا، اور وہی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے بزنس مین جو جب تک رات کو نیند کی گولیاں نہ کھائیں وہ سو نہیں سکتے، تو ان کے تو ظاہری اعتبار سے تو چاہے جتنے بڑی مسائل ہوں، سوری وسائل ہوں، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، نوکر چاکر، گاڑیاں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہوتا، ان کے پرسنل ریلیشن شپ میں بہت ساری میٹرز میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اس میں مطلب راحت نہیں ہے، اور ٹینشن ہی ٹینشن ان کو ہمیشہ رہتی ہے، تو اس مال و دولت کا کیا فائدہ؟ لیکن جو صحیح معنوں میں پاکیزہ اور حلال اور طیب رزق کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کی اس کی اپنی جو مطلب زندگی ہے اس میں بہت ساری آسودگیاں جو ہیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس گو کے بہت کم ہو لیکن وہ بھی اس کے اگر اوپر صبر کریں اگر، تو صبر کرنے والے کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، کس طرح سے ان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت سارے چیپٹر جو ہیں اس میں اوپن ہو جاتے ہیں اگر ہم اسی بات کے اوپر بات کریں کہ کس قسم کی کمائی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے صدقہ کرنے میں، اور یقیناً پھر بہت سارے پہلو ہمارے اشارتاً ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث جو ہے اگلی اس چیپٹر کی حدیث نمبر 19 ہے، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 526 ہے 562 سوری 562 نمبر حدیث ہے۔ یہ بھی سابق راوی کون سے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا، ایک واقعہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بدلی کو، بادل کے ایک ٹکڑے سے آواز آئی، آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل کے ایک ٹکڑے سے آواز سنی اس نے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اس پر پانی برساؤ یا اس تک پانی پہنچاؤ۔ تو پس بادل کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ الگ ہو گیا،
اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین پر برسا دیا۔ سیاہ سنگلاخ زمین یعنی سیاہ پتھریلی زمین کے اوپر کہہ لیں کہ اس نے وہ بارش کا پانی جو ہے وہ برسا دیا۔ اب سیاہ سنگلاخ یا پتھریلی زمین کے اوپر بھی اس کی مطلب اضافی نقطہ یہ نوٹ کرنے والا ہے کہ اگر وہ نرم مٹی کے اوپر برساتا تو پھر پانی کا تو بہت سارا حصہ جو ہے وہ کافی سارا حصہ مٹی کے اندر جذب ہو جاتا۔ تو یہ ہے کہ پتھریلی زمین کے اوپر ایک سنگلاخ زمین کے اوپر اس نے وہ بارش جو ہے برسا دی اس بادل کے ٹکڑے نے۔ پس وہ پانی جو ہے ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ پانی اس پتھریلی زمین پر بہا اور ایک نالوں سے چھوٹے چھوٹے راستوں سے ہوتا ہوا ایک نالے میں جمع ہو گیا۔ نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی پھر چلنے لگا، بہنے لگا۔ ٹھیک ہے، نالے میں جمع ہوا اور بہنے لگا۔ یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس نے بادل سے سنا تھا کہ بادل کو حکم ہوا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو پانی سے، تو وہ بادل برسا ایک سنگلاخ زمین کے اوپر۔ وہاں سے پانی مختلف چھوٹے چھوٹے راستوں سے چلتا ہوا ایک نالے میں جمع ہوا اور نالا جو ہے بہنا شروع ہو گیا، اور وہ آدمی جو ہے وہ بھی اس پانی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اس آدمی کی کھوج میں کہ یہ کون سا آدمی ہے جس کے بارے میں یہ اس بادل کو حکم دیا یا یہاں سے آواز آئی کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ بہرحال یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی یا اوزار ہے جسے زمین کو کھدائی وغیرہ کی جاتی ہے، تو اپنی کسی سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پانی اس تک پہنچ گیا، بارش کا پانی اس باغ تک پہنچا۔ وہ آدمی جو ہے وہ پانی لگا رہا تھا اس کسی کے ذریعے سے، اس اوزار کے ذریعے سے پانی کا راستہ جو وہ اپنی باغ کی طرف موڑ رہا تھا کہہ لیں۔ تو اس نے اس شخص کے پوچھا، اس بندے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جا کر اس سے اس کا نام پوچھا، تو اس نے وہی بتلایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ اس نے وہی نام اس کو بتلایا جو بادل سے اس نے سنا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اچھا، تو بندے نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہ بہتا ہوا تیرے پاس آیا ہے، میں نے اس سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے ابھی بتلایا ہے۔ تو اس باغ میں کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتا کہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ اس بادل کو اسپیشل حکم ہوا کہ اسپیشلی اس کے باغ میں جا کر پانی جو ہے برساؤ۔ تو اس باغ والے نے کہا کہ جب تو یہ کہہ رہا ہے، جب تو یہ پوچھ رہا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں، ادروائز میں نہیں بتاتا۔ اس کا یہ رویہ جو ہے وہ ظاہر آتا ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا اپنی پاک بازی کو، لیکن کیونکہ اس نے نام لے کر اس کو واقعہ بتا کر اس سے پوچھا، تو لہٰذا اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ کرتا ہوں، اور اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ تیسرا حصہ جو ہے، یعنی تین حصے کرتا ہوں، تین میں سے ایک حصہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک کے میں ہو جاتا ہے، اور ایک حصہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ اسی باغ کے اوپر دوبارہ لگا لیتا ہوں، یعنی کہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ اپنی کمائی جو ہے جو بھی اس کی ہے اس کا اندازہ لگا کر اس کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اوپر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ باغ میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو اب اس نے اپنے رزق کی یا اپنے فائدہ یا نفع جو ہے جو بھی اس کو اس مال کی شکل میں ہوتا ہے جو باغ سے ملتا ہے، اس نے تین حصے کر رکھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ کے لیے کہنے لکھے کہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد کے لیے اس نے رکھ دیا جو اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی وہی ری انویسٹ کرتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہ وجہ ہے اس کے مال کی اس تقسیم کی وجہ سے، اس کہہ لیں کہ اس مطلب اس طرح سے اس نے اپنے مال کی جو تقسیم کی ہے کہ جس سے خوش ہو کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی کرم نوازی کرتا ہے کہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے پاس یہ پانی جو پہنچ رہا ہے وہ کس بادل سے پہنچ رہا ہے۔ اس بادل کو اسپیسیفکلی میرے باغ کو پانی لگانے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرنے والے جو ہیں ان کو کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی ایک مثال جیسا کہ ذکر ہوا کہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے مال میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور برکت بھی سارا کچھ ہے، اس کی آسودگی وغیرہ ہوگی۔ تو یہ مثال جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جب بھی ہم اپنی انکم رکھیں جو بھی ہماری ہے، چاہے وہ سیلری کی شکل میں ہے، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہے، جس طرح سے بھی ہے، اس میں اللہ کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور ہمیں مختص کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ہمیں مطلب فائدہ ہوگا، اور اسی کی طرف رہنمائی یہاں پر ہو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری ارد گرد سے مثالیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ ایسے واقعات جو ہم سننے میں ملتے ہوں گے، یقیناً آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ رویہ ہے، یا ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ بہرحال ایک مثال جو میرے ذہن میں ہے وہ جنید شمشید، یقیناً آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو کس لیول پر وہ پہنچا ہوا تھا کہ اس کو پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو سڈنلی اچانک سے سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں کہ اس نے سوچ بچار کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ جو بھی اس نے کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو اس کو توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ ہی پھر وہ انصاف کرے گا، اور اس کے ساتھ اس کا کتنا درجات ہوں گے ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اس کی سٹوری اگر سنیں، اس کے کاروبار کی سٹوری، یہ جے جے جنید شمشید کے نام سے جے جے ایک برانڈ ہے، اب تو بہت مشہور برانڈ ہے۔ تو اس کی سٹوری یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ اس نے کہا کہ جب وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس جب اللہ کی طرف اس نے لو لگائی، تو کاروبار کے میٹر میں ظاہر ہے اب اس کے پاس انویسٹمنٹ جو پہلے لوگ تھے وہ بھی اس سے چلے گئے، اور جو اس کے پاس تھا اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، تو اپنے ایک دوست کے ساتھ مشورہ کیا۔ تو دوست نے مشورہ دیا جی اس طرح سے ہم گارمنٹس وغیرہ کا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے 10%، غالباً 10% تھا، کہ 10% جو ہے جو بھی انکم ہوگی 10% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ارادہ کر کے کام جو ہے وہ شروع کیا۔ پہلا ہی ان کو جو بیچ جو ہے انہوں نے یہی ریڈی میڈ گارمنٹس کا جو بنایا، تو اس کی کٹنگ جب کی انہوں نے، تو کٹنگ کرنے کے لیے جو سانچہ یا جو سٹینسل ہے جس کے ذریعے سے نشان لگا کر وہ کٹنگ کرتے ہیں، اس کٹنگ کے سائز میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اور جو سٹینڈرڈ ایک سائز ہوتا ہے اس سائز سے چھوٹا وہ بن گیا، کٹنگ ہوگی۔ اب وہ کٹنگ ہوگی اتنا زیادہ مال جو ہے، تو اب ان کے لیے ایسا جیسا بے سود کے پاکستان میں تو، یا دوسری جو مارکیٹس ہیں وہاں پر تو اس کا کوئی کسٹمر نہیں ملے گا کہ اس طرح سے انڈر سائز ہو گیا وہ ایک حساب سے۔ یعنی مثال لگا لیں کہ اس نے میڈیم سائز کا جو تھا وہ اس میڈیم سائز سے تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا۔ تو اب وہ اسی لیے پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس کو کیا کریں، یہ تو ہماری جو کچھ انویسٹمنٹ جو ادھر ادھر سے لے دے کے پکڑ دکڑ کر کی ہے وہ بھی ہمیں ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بنگلہ دیش کا ایک کسٹمر بھیج دیا اس کے پاس، کہ بنگلہ دیش کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ ان کو اپنے سائز سے تھوڑا سا چھوٹا چاہیے، اسٹینڈرڈ سائز سے تھوڑا سا چھوٹا چاہیے تھا اس کو، اس کا پیمانہ جو تھا، کیونکہ بنگلہ دیشی جو ان کے جو قد کاٹ ہے ان میں تھوڑا سا رہتا ہے، اس طرح سے ہوگا۔ بہرحال ایک اسپیشل آرڈر اس کو ایک بنگلہ دیش کی پارٹی سے ملا، اور جب وہ آرڈر ملا اس کو، تو پھر اس نے پہچانا کہ یہ تو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد جو ہے اس کے پاس ملی، کہ اگر وہ اس کو غلطی نہ ہوتی اس کی، تو وہ تو عام نارمل ریگولر کسٹمر، ریگولر تاجر جو ہے ان کی طرح سے کام کر رہا ہوتا، لیکن یہ تو اب اس کے لیے ایک اسپیشل آرڈر مل گیا جس کی پرائس بھی وہ جس طرح سے مرضی اسپیشل لے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مثال تھی جو میرے ذہن میں آئی ابھی، ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں کچھ اونچ نیچ ہو لیکن اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو کمائی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے اس میں سے وہ منتھلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں توفیق دے، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اسے اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے جو ہے وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہاں پر یہ موضوع جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ سب کے لیے دعاؤں ضرور جا رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں، جتنے ہمارے موضوعات ہیں، اللہ تعالی سب پہ اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم ہمارے اوپر کرے۔ ہمیں جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں اس میں خوش رہنے کی اور اس پر صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آخرت میں ایک امید کے ساتھ اس کا فضل و کرم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی طرف بھی ایک اچھی امید جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو فضل و کرم ہے اس کا بھی ہمیں ضرور حصہ دے گا۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ چلتے چلتے کل جمعہ کا دن ہے، تو شفیق صاحب کا میسج، وہ شاید بزی ہوں گے، تو ان کا جمعے کی نسبت سے میسج جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے کہ خاص اہتمام کے ساتھ جمعے کے جو ہے گزارا جائے۔ اول وقت میں جمعے کی نماز کا، جمعے کے لیے خطبے کے لیے پہنچنا، اونٹ کا قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، درود کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، اور باقی غسل وغیرہ اور باقی جو ہیں معاملات اس میں خاص اہتمام جمعے کے دن رکھنا۔ تو یہ شفیق صاحب کی طرف سے میسج جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔